تو سیرت طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور اب آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے آپ علیہ السلام کی پوری 63 سال کی زندگی مختصر انداز میں یہ ہو جائے گا اختصار، اور پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے یہاں ہر اتوار کو تفصیل سے وہ آتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیرت طیبہ کہا جاتا ہے۔ وہ زندگی کیا ہے وہ ابھی آتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اہم بات رکھتا ہوں کہ سیرت طیبہ کو سمجھنا، سیکھنا کیوں اہم ہے۔ سوال یہ، اگر آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو کیا ہو جائے گا، کیا مل جائے گا؟ اور انشاءاللہ تعالی جب آپ اس مجلس میں پورے ادب کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ بھی پورے تسلسل کے ساتھ، پابندی کے ساتھ شریک ہوں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ 3 چیزیں بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت کو سیکھنے سے نمبر 1 آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معلوم ہو جائے گی۔ نمبر 2 آپ کو اسلام کی تاریخ معلوم ہو جائے گی کہ اسلام کہاں سے شروع ہوا، کیسے چلا اور کہاں پہنچا۔ اور تیسری بات آپ کو صحابہ کرام کی زندگی معلوم ہو جائے گی کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے لوگ صحابہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس ایک بیان سے آپ کو 3 چیزیں ملیں گی۔ آپ علیہ السلام کی زندگی بھی معلوم ہوگی، اسلام کی تاریخ بھی معلوم ہوگی، اور صحابہ کرام کی زندگی بھی معلوم ہوگی۔ یہ 3 چیز اب آپ دیکھتے جائیں ذرا کہ اس میں کیا ہے۔ جی، سیرت کو جاننے کے فائدے دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، آپ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، پھر بچپن کہاں گزرا، پھر جوانی، پھر نبوت، پھر مکہ، پھر مدینہ، پھر وفات، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور یہ یہاں جب بیان ہوں گی نا تو آپ یہ سمجھیں گے جیسے ہم وہاں چل رہے ہیں، کیوں کیفیت بنتی ہے۔ جی، دوسرا اسلام کی تاریخ، سیرت جاننے کا دوسرا فائدہ آپ کو اسلام کی تاریخ معلوم، اسلام کہاں سے شروع ہوا۔ آپ لوگ سب اسلام کے داعی ہیں۔ حضرات میں اکثر اپنے ساتھیوں کو ایک بات کہتا ہوں اور آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں، ہر مسلمان اسلام کا داعی ہے۔ آپ سب کو ایک موقع کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ میں سے ہر ایک کی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ پیش آئے، آپ سے کوئی غیر مسلم ملے اور کہے میں آپ کو 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار ہوں، مسلمان ہونے کے لیے بھی تیار ہوں، 1 گھنٹے میں مجھے سمجھا، تو آپ میں سے ہر ایک اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ اس کو اسلام کا تعارف کرا کر کے اس کو اسلام میں لایا کرے۔ یہ کسی کے ساتھ کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے اس موقع کے لیے پہلے سے تیار رہنا چاہیے۔ کامیاب لوگ موقع کو پہلے سے سمجھ لیتے ہیں، ناکام لوگوں سے موقع گزر جاتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ آپ سن لیں۔ اور تیسری بات اس میں صحابہ کرام کی تاریخ۔ حضرات سیرت کو جاننے کے کتنے فائدے ہو گئے؟ دیکھو یہ جو آپ اس مجلس میں شریک ہوں گے کہ کوئی تقریر کی مجلس نہیں ہوگی، یہ ہوگی سیکھنے کی مجلس۔ اس میں آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھیں گے اور انشاءاللہ اپنے گھروں میں جا کر اس کو بیان کریں گے اس انداز میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنے کے حضرات کتنے فائدے؟ 3 فائدے۔
پہلا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نمبر 2 اسلام کی تاریخ، نمبر 3 صحابہ کرام کی تاریخ۔ اس ایک بیان کے اندر یہ 3 چیزیں آپ کو ملے ملی ہوئی مکس ملے گی، ایک چیز دوسری چیز نہیں ملے گی۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل زندگی 63 سال کی تقسیم ہے 3 حصوں میں۔ پہلا حصہ ولادت کا بعثت، پیدائش سے لے کر نبوت کے اعلان تک 40 سال۔ دوسرا حصہ بعثت تا ہجرت، نبوت کے اعلان کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت تک یہ زمانہ، یہ ہے 13 سال۔ تیسرا حصہ ہجرت تا وفات، جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے پھر وفات تک، یہ ہے 10 سال۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ یہ ہو گیا پہلا حصہ 40 سال، دوسرا حصہ 13 سال، تیسرا حصہ ہو گیا 10 سال۔ تو آپ علیہ السلام کی ٹوٹل زندگی کتنے حصوں میں تقسیم؟ 3 حصوں میں تقسیم۔ حضرات میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے، آپ علیہ السلام کی ٹوٹل زندگی کتنے حصوں میں تقسیم؟ 3 میں تقسیم۔ ولادت تا بعثت، بعثت تا ہجرت، ہجرت تا وفات۔ اس کے دوسرے نام بھی ہیں۔ یہ جو آپ کی نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے اس کو کہتے ہیں دور جاہلیت۔ نبوت کے بعد مکہ میں اس کو کہتے ہیں مکی دور، اور نبوت کے بعد مدینہ میں اس کو کہتے ہیں مدنی دور۔ آپ کی مرضی ہے جس طرح آپ کو یاد ہو جائے۔ اگر ان الفاظ میں یاد کرتے ہیں تو یہ ہے 3 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے۔ پہلا حصہ ولادت تا بعثت، دوسرا حصہ بعثت تا ہجرت، تیسرا حصہ ہجرت تا وفات۔ صحیح ہو گیا؟ پہلے والے حصے کی کتنی مدت؟ 40 سال، دوسرے والے حصے کی مدت 13 سال، تیسرے والے حصے کی مدت 10 سال۔ پھر اس میں سے ہر حصے میں 3 باتیں ہیں، ہر حصے میں 3 باتیں، ولادت تا بعثت 3، بعثت تا ہجرت 3، ہجرت تا وفات 3۔ ٹوٹل آپ کی زندگی 9 عنوانات کے اندر آ جائے۔ اگر حصوں میں تقسیم کرو گے آپ علیہ السلام کی زندگی کو تو 3 حصے ہو گئے، اور پھر بڑے بڑے عنوانات لگاؤ گے، ہیڈنگ لگاؤ گے جس میں آپ علیہ السلام کی پوری زندگی آئے گی تو 9 عنوانات ہوں گے۔ جب آپ یہ سمجھ لیں گے، سیرت کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کر کے پڑھیں گے، یہ 3 حصے بنائیں گے اور 9 بڑے بڑے عنوانات اس کے اندر بنا، اس میں آپ علیہ السلام کی پوری زندگی آ گئی۔ اب چلتے ہیں دیکھیں حضرات، پہلا حصہ ولادت تا بعثت۔ دیکھیں ولادت تا بعثت، پیدائش سے لے کر نبوت کے اعلان تک، اس میں کتنی باتیں ہیں؟ 3۔ ولادت آپ علیہ السلام کی پیدائش، بچپن آپ کا بچپن، جوانی آپ کی جوانی، 3 باتیں۔ زندگی کا پہلا حصہ کون سا؟ ولادت تا بعثت، اور اس میں کتنی باتیں؟ 3 باتیں، آپ کی پیدائش، آپ کا بچپن اور آپ کی جوانی۔ دیکھیں حضرات، اب دیکھیں نا کیوں، یہ ہے پوری دنیا، اس میں 7 بر اعظم آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ان بر اعظموں کے بیچ میں آپ کو ایک ٹکڑا نظر آ رہا ہے، اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جزیرۃ العرب۔ کیا کہتے ہیں؟ اس جزیرۃ العرب میں اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ یہ ہے جزیرۃ العرب۔ جی یہ دیکھ رہے ہیں نا جزیرۃ العرب، یہ جزیرۃ العرب، اس کے ایک جانب ایشیا، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ قطبی جنوبی ہے انٹارکٹیکا، یہ ہو گیا آسٹریلیا، ایشیا، یورپ، یہ ہو گیا امریکی شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ،
اور یہ ہو گیا افریقہ. 7 بر اعظموں کے بیچ میں جزیرۃ العرب. یہاں اللہ کے آخری پیغمبر آئے اور یہاں اللہ کی وحی اتری اور یہاں سے یہ وحی ساری دنیا کے اندر پھیل گئی اور آج دنیا کے تمام بر اعظموں کے اندر اس حق دین اسلام کو ماننے والے لوگ موجود ہیں اور اس آخری پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم لوگ بھی مسلمان ہیں الحمدللہ. جی یہ دیکھنا ذرا جزیرۃ العرب. ایک جانب ایشیا، یورپ، افریقہ، یہ جزیرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے اس وقت کی یہ دنیا تھی. یہ ٹوٹل 3 بر اعظم تھے اس زمانے میں، دریا باقی نہیں دریا. ان سب کے بیچ میں جزیرۃ العرب سینٹر ہے. اس جزیرۃ العرب میں آپ علیہ السلام آتے. جزیرۃ العرب کے اندر دیکھیں ہو گیا یہ جزیرۃ العرب ہے. جی جزیرۃ العرب کے اندر مکہ اور مدینہ یہ 2 جگہیں. اب آپ سیرت جب پڑھیں گے یہ دونوں جگہوں کا جغرافیہ ساتھ ساتھ چلے گا. آپ کو ایسا لگے گا جیسا کہ آپ قصے کو اس طرح پڑھ لیں جس طرح کراچی کے اوپر تو صاف کروانے. آپ کو کہا جائے کہ ٹاور میں قصہ ہو گیا تو آپ کا ذہن وہاں چلا جاتا ہے. کیا وہ کہا جائے سوران کوٹ میں قصہ ہو گیا آپ قصہ وہاں ذہن وہاں چلا جاتا ہے. آپ کہا جاتا ہے ناظم آباد میں قصہ ہو گیا ذہن وہاں چلا. خود ذہن گھومتا رہتا ہے. اسی یہاں جب آپ سیرت پڑھیں گے نا تو آپ کا ذہن چل رہا ہوا اچھا طائف وہاں پر ہے، بدر وہاں پر ہے، بنین وہاں پر ہے، مکہ وہاں پر ہے، مدینہ وہاں پر ہے، تبوک وہاں پر ہے، یہ کہاں پر ہے، وہ سب سمجھ. اور جب آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے حضرات انشاءاللہ جب آپ جائیں گے حج عمرے کے لیے تو انشاءاللہ آپ کو پھر وہ جگہ اور بھی سمجھ میں آ جائے. جی حضرات یہ ہے مکہ مکرمہ. اب مکے کے اندر جاتے ہیں. مکہ مکرمہ کا جغرافیہ یہ ہے. یہ حرم شریف ہے نا حضرات. یہ حرم شریف یہ صفا مروہ کی لمبی پٹی ہے. یہ مشرق کی جانب میں، یہ مغرب کی جانب میں، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے. مکہ مکرمہ کے ایک معلّہ کا علاقہ ہے، بالائی علاقہ، ایک نیچے کا علاقہ، اس کو مسفلہ بولتے ہیں. یہ اور علاقے ہیں، شامیہ ہے، شبیکہ ہے، اجیاد ہے. یہ سب سیرت کے اندر جب آپ پڑھیں گے سمجھ میں آتی ہے. صفا مروہ کی پٹی سے جب نکلتے ہیں تو حضرات ایک محلہ آتا ہے جس کا نام ہے سوق اللیل. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ صفا مروہ کی پٹی سے نکلتے ہیں سوق اللیل. اس پورے محلے کو سوق اللیل یہ آپ علیہ السلام کا محلہ ہے. سوق اللیل کے محلے میں آپ پیدا ہوئے ایک جگہ میں. وہ جگہ آج بھی موجود ہے، مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے عمارت. جب آپ حرم کے پیچھے سے ہی نکلتے ہیں یہ مکتبہ، اس پر ایک مکتبہ بنا ہوا دیکھیں. یہ دیکھنا ذرا کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے. مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام اس جگہ میں پیدا ہوں گے. جی جب پیدائش کے بعد آپ کو آپ کی والدہ نے طائف کے علاقے بلاد بنو سعد کے اندر بھیج دیا. آپ کے بچپن کے 4 سال بلاد بنو سعد کے اندر گزرے طائف میں. آج بھی مکہ سے گاڑیاں جاتی ہیں بلاد بنو سعد کے لیے اور لوگ وہ جگہ دیکھنے جاتے ہیں جہاں علیہ السلام نے اپنے بچپن کے 4 سال گزارے. جی اس کے بعد جب 6 سال کی آپ کی عمر تھی تو آپ علیہ السلام واپس آئے اپنی والدہ کے پاس اور آپ کی والدہ آپ کو مدینہ منورہ لے گئی. اس لیے کہ آپ کے والد کی قبر مدینہ منورہ میں ہے. آپ کے والد عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا اور وہ شام تجارت کے لیے گئے تھے. وہاں پر آپ علیہ السلام کا ننیال وہاں پر تھا. یہ جو ہاشم ہے، ہاشم ان کی شادی ہوئی تھی یہاں پر. تو یہاں عبداللہ آئے ہوئے تھے اور مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو گیا. لوگ یہ کہتے ہیں ماہرین کہ آج کے جدید مسجد میں وہی وسعت کے بعد آپ علیہ السلام کے والد کی قبر اس کے اندر کہیں آ گئی.
آپ کی والدہ آپ کو لے گئی تھی اور جب مدینہ سے واپس لوٹ رہی تھی تو حضرت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے جس کا نام ابوا، یہ دیکھ رہے ہیں، یہاں آپ علیہ السلام کی والدہ کا بھی انتقال ہو 6 سال کی عمر میں، یہاں والد کی قبر، یہاں والدہ کی قبر۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، آگے دیکھیں، آپ علیہ السلام نے 12 سال کی عمر میں شام کا ایک سفر کیا، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بصرہ ایک علاقہ ہے شام میں، آج اردن میں واقع ہے، بصرہ عراق میں ہے، بصرہ اردن میں شام میں۔ آپ علیہ السلام یہاں تک گئے تھے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، وہاں ایک راہب سے آپ کی ملاقات ہوئی، اس نے آپ کو نشانیوں سے پہچان دیا اور آپ کے چچا کو یہ کہا کہ آپ ان کو یہاں سے واپس کر دیں، ایسا نہ ہو کہ آگے راستے میں ان کو کوئی نقصان پہنچے، تو یہاں بصرہ سے آپ واپس۔ جی حضرت آپ جوان ہو گئے، 25 سال آپ کی عمر تھی، آپ کا نکاح ہو گیا حضرت خدیجہ سے۔ حضرت خدیجہ کا مکان سوق اللیل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، سوق اللیل کا محل ہے، اسی میں حضرت خدیجہ کا مکان تھا، ان کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر تھی 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر تھی 40 سال، اور پھر تقریباً 25 سال ساتھ رہے۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال اور حضرت خدیجہ تقریباً 65 سال کی، 15 سال بڑی ہے۔ جی آپ علیہ السلام کی عمر 33 سال کی جب ہوئی تو خانہ کعبہ کی تعمیر، دیکھ رہے ہیں حضرت، یہ خانہ کعبہ کا مذاق ہے، یہ پانی سے بھرا ہوا ہے اور لوگ تیر تیر کر کے طواف کرتے ہیں۔ یہ تصویریں تھی لیکن یہ ہٹا دی گئی، صرف پانی اس پر چھوڑا گیا، طواف کرنا ہے۔ خانہ کعبہ پہاڑوں کے بیچ میں، سے جو بارش ہوتی ہے پانی سے وہاں ہے۔ آپ علیہ السلام کی عمر 33 سال کی تھی جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی اور آپ علیہ السلام نے اس میں کا عجیب فیصلہ کیا تھا، تفصیل جب آپ سنیں گے پھر آپ کے سامنے ہے۔ جی حضرات، یہاں تک آپ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا حصہ میں بہت مختصر تفصیل وہاں سنیں گے، آپ ایک ایک بات کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی، یہ صرف میں نے عنوانات آپ کے سامنے جائیں۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 40 سال کو پہنچی تو آپ کو نبوت، آپ کے اوپر وحی آ گئی اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ وہ کیا ہوا؟ یہ دوسرا حصہ ہے بعثت تا ہجرت، اس کا دوسرا نام ہے مکی دور اور اس کی مدت ہے 13 سال، اور اس میں آپ علیہ السلام نے اسلامی امت کی بنیاد رکھی۔ امت کا مطلب ہوتا ہے دنیا کے تمام انسانوں کو ایک عقیدے اور نظریے اور اخلاق اور کردار کے اندر جمع کر کے، اور دنیا کے تمام تقسیموں کو، لکیروں کو، تفریقوں کو ختم کر کے انسانیت کو ایک دوسرے کے نزدیک لانا۔ آج دنیا کے اندر بہت بڑا نظریہ چل رہا ہے جس کو نیشنلزم بولتے ہیں، جس نے دنیا کے تمام انسانوں کو، مسلم اور کافر سب کو بانٹ کر کے اور تفریقیں اور لکیریں کھینچ کر کے ایک دوسرے کا دشمن بنا کے آپ علیہ السلام کی دعوت کی تمام انسانوں کو ایک امت کے اندر جوڑنا، کالا بھی آ جائے، گورا بھی آ جائے، کوئی نسل والا، کوئی علاقے والا، کوئی زبان والا، کوئی خاندان والا آ جائے، سب آ جائے۔ آپ لوگ کتنے آرام سے بیٹھے ہوئے، حالانکہ مختلف خاندانوں کے، زبانوں کے علاقوں کی اسلام کی برکت۔ آپ علیہ السلام نے اسلامی امت کی بنیاد رکھی، 13 سالوں میں امت بناتے رہے، لوگوں کو بولتے رہے عقیدہ کیا رکھنا ہے، اخلاق کیا کرنا ہے، کردار کیا بنانا ہے، یہ سمجھاتے ہیں۔ یہ جو مکی دور ہے یہ پھر تقسیم 3 حصوں میں حضرات ہے۔ جی پہلا مرحلہ خفیہ تھا، جب آپ علیہ السلام نے نبوت کے بعد دعوت کا، تبلیغ کا، اصلاح کا کام شروع کیا تو 3 مرحلوں میں پہلا مرحلہ خفیہ کا مطلب آپ نے مجمع نہیں لگایا، آپ مجمع میں نہیں گئے، لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا، اکیلے آدمی سے بات کی، 3 سال تک اس طرح محنت چلتی رہی، اس کو بولتے ہیں خفیہ کام۔ اس 3 سالوں کے اندر تقریباً 100 کے اندر لوگ مسلمان، یہ پہلا مرحلہ ہے۔
مکی دور کا پہلا مرحلہ ہو گیا کیا؟ خفیہ دعوت 3 سال. دوسرا مرحلہ علانیہ دعوت مکہ کے اندر 7 سال. آپ نے عدل اعلان، آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، قوم کے لوگوں کو جمع کیا، صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے، قبائل کے پاس گئے، جمع لوگوں کے پاس گئے، لوگوں کو اپنے پاس جمع کیا، مجمع کے اندر بات کی، عدل اعلان بات کی. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. یہ ہوا ہے 7 سال کا دوسرا مرحلہ. اور تیسرا مرحلہ علانیہ دعوت بیرونی مکہ. جب آپ مکے سے باہر نکلے، آپ طائف گئے، معراج کا واقعہ پیش آیا، جنات سے آپ کی ملاقات ہوئی، مدینہ منورہ سے لوگ مسلمان ہوئے، اسلام کی آواز مدینہ منورہ میں پہنچی. تو حضرات یہ دوسرا حصہ ہے مکی دور کا، جس کو بعثت تا ہجرت بھی بولتے ہیں. اس کے اندر بھی کتنے حصے؟ 3. پہلا حصہ مرحلہ خفیہ دعوت، دوسرا مرحلہ علانیہ دعوت اندرونی مکہ، تیسرا مرحلہ علانیہ دعوت بیرونی مکہ. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں. دوبارہ دوہراتا ہوں، آپ علیہ السلام کی ٹوٹل زندگی کتنے حصوں میں تقسیم؟ 3 حصوں میں. پہلا حصہ ولادت کا بعثت، دوسرا حصہ بعثت کا ہجرت، تیسرا حصہ ہجرت کا وفات. پہلا والا حصہ ولادت کا بعثت، اس میں کتنی باتیں؟ 3 باتیں. نمبر 1 ولادت، نمبر 2 بچپن، نمبر 3 جوانی. اور دوسرا حصہ بعثت کا ہجرت. اس کے اندر 3 باتیں. پہلا مرحلہ خفیہ دعوت، دوسرا مرحلہ علانیہ دعوت اندرونی مکہ، اور تیسرا مرحلہ علانیہ دعوت بیرونی مکہ. آپ دیکھیں حضرات، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مکہ مکرمہ، یہ آپ کو حرم شریف نظر آ رہا ہے. حرم شریف سے شمال مشرق میں جب آپ جائیں گے تو یہ ایک پہاڑی ہے. اس پہاڑی کا نام ہے جبل النور. کیا نام ہے؟ اس جبل النور کے اوپر چوٹی پر ایک غار ہے، اس غار کا نام ہے غار حرا. یہاں اسلام کی پہلی وحی آئی تھی. دیکھ رہے ہیں آپ، اسلام کی تاریخ بھی چل رہی ہے اور آپ علیہ السلام کی تاریخ بھی چل رہی ہے. یہاں اسلام کا آغاز ہوا. یہ وہ جگہ ہے غار حرا جہاں آپ علیہ السلام بیٹھتے تھے جا کر کے خلوت میں. اور ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. یہاں سے آپ السلام کی نبوت کا اعلان ہے. یہ ہے غار حرا. جی سابقین اولین، آپ کی بات تو اسلام کی تاریخ شروع ہو رہی ہے. جب اسلام کی گنتی، حضرات جب ہم لوگ گنتی میں آتے ہیں تو بہت بات کرتے. اسلام کی گنتی جب 1 2 سے شروع ہوتی ہے تو یہ حضرات سب سے پہلے حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت زید، حضرت ابوبکر، یہ لوگ ان کو کہتے ہیں سابقین اولین، یہ پہلے نمبر پر ماننے والے. جی حضرات یہ دیکھ رہے ہیں خفیہ دعوت جو آپ نے اس کا مرکز بنایا تھا، یہ ہے صفا مروہ کی پٹی. یہ صفا کی پہاڑی، یہ مروہ کی پہاڑی. صفا کی پہاڑی کے پاس آپ کے ایک صحابی تھے حضرت ارقم، ان کی عمر تھی 14 سال. آپ علیہ السلام نے ان کے گھر کو مرکز بنایا تھا. اسلام کا سب سے پہلا مرکز دار ارقم، جس میں لوگ مسلمان ہوتے تھے. حضرت عمر یہاں مسلمان تھے. دار ارقم کہاں تھا؟ صفا کی پہاڑی کے پاس. دیکھیں یہ دیکھنا حضرات، یہ مکہ مکرمہ اور اس کے اندر یہ صفا مروہ کی پٹی، یہ صفا کی پٹی کے پاس ہے. جی یہ علانیہ دعوت پھر شروع ہو گئی اور آپ علیہ السلام ان سب جگہوں کے اندر گئے. جی یہ ہے صفا کی پہاڑی، بہت پرانی تصویر، اب ایسا نہیں. جی مکہ مکرمہ میں منڈیاں لگتی تھی، بڑے بڑے بازار لگتے تھے جو کئی کئی دن چلتے تھے. اس میں ایک تھا عکاظ، یہ دیکھ رہے ہیں عکاظ، دوسرا تھا مجنہ، تیسرا تھا ذوالمجاز. یہ لگتا تھا ذوالقعدہ کی 1 تاریخ سے 20 تاریخ تک. یہ لگتا تھا ذوالقعدہ کی 21 تاریخ سے آخری تاریخ تک. یہ لگتا تھا ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے 8 تک. اور یہاں سے لوگ فارغ ہو کر پھر حج کرتے تھے.
پورے عرب سے تاجر لوگ آتے تھے، اپنا سامان لگاتے تھے، اور یہ 20 دن کی منڈی، یہ 10 دن کی منڈی، یہ 8 دن کی منڈی لگتی تھی۔ عرب کے قبائل جمع ہوتے تھے، آپ علیہ السلام ان قبائل کے پاس جا کر کے ان کو اسلام کی دعوت دیتے، علانیہ دعوت اسلام کی کھل کر جواب دے رہے ہیں۔ سن 5 ہجری میں جب اسلام کی دعوت چلی، ظلم شروع ہوا، صحابہ کرام کو بہت ستانا شروع ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ تم لوگ ہجرت کر کے حبشہ جاؤ، تو صحابہ کرام اس دریائے بحیر قلزم کو پار کر کے حبشہ کے اندر آ گئے۔ یہ ہجرت حبشہ ہو گئی جی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کا معاشرتی بائیکاٹ ہوا ہے، 3 سال تک آپ کو بالکل تنہا، پورا مکہ آپ کے خلاف ہو گیا، اور آپ کا خاندان یہاں پر محصور ہو کر رہ گیا۔ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں جی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے باہر نکلے ہیں، آپ گئے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں ذرا، مکہ مکرمہ سے ان راستوں سے ہوتے ہوئے آپ طائف میں گئے ہیں، یہ راستہ ہے پورا طائف، آپ پیدل گئے ہیں، اور آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ہے، اور ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا جی۔ حضرات، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر کے ٹوٹے جسم اور ٹوٹے دل کے ساتھ آپ یہاں پہنچے تھے، آپ کا دل بھی زخمی تھا اور آپ کا جسم بھی زخمی، لوگوں نے آپ کو پتھر مارے تھے، اور آپ کو طائف سے یہاں بیٹھ کر کے آپ نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی الی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین الی من تکلنی الی عدو یتجہمنی ام الی بعید ملکته امری ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی۔ یہ وہ جگہ ہے، اور یہاں ایک رومی، ایک نصرانی غلام آپ سے ملا تھا، وہ اس باغ میں کام کرتا تھا، اور وہ عراق کے علاقے نینوا کا تھا، اور وہ آپ پر ایمان لے رہے ہیں۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد عداس، یہ وہی عداس اسی غلام کا نام، یہ طائف کے علاقے میں موجود جی۔ اسی طائف سے واپسی پر جب آ رہے تھے، طائف اور مکہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے وادی نخلا، یہاں آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت یہاں سے گزری جو نصیبین کے علاقے سے آ رہی تھی، اور ان کی تعداد تھی تقریباً 7 جنات، اور وہ جنات مسلمان ہو گئے اور اپنی قوم میں داعی اور منذر بن کر واپس ہو گئے، اور اپنی قوم کی بہت بڑی تعداد کو مسلمان کر کے آپ علیہ السلام کے پاس لائے۔ اگر طائف والوں نے نہیں مانا تو جنات نے مانا جی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام معراج کی لے گئے، مکہ مکرمہ سے اقصی کی سیر ہوئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر ہوئی جی۔ مدینہ منورہ کے لوگ حج کے لیے آئے، مینا کی وادی کے اندر ان کی ملاقات آپ علیہ السلام سے ہوئی، اور 6 آدمی مدینہ منورہ کے مسلمان ہو گئے، دوسرے سال 12 ہو گئے، اور اگلے سال تقریباً 70 سے اوپر آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، اور ان لوگوں نے پوری تیاری کی، اور آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اب مکہ میں آپ لوگوں کا رہنا بہت مشکل ہو رہا ہے، آپ لوگ ہجرت کر کے جاؤ مدینہ منورہ، اور خود بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ سے، یہاں تک مسجد اور ختم جی۔ حضرات، یہ وہ جگہ ہے مینا کے اندر آج بھی موجود ہے، اس کا نام ہے مسجد البیع، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی، یہ وہ جگہ ہے جی۔ تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، تیسرا حصہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا، جس کا نام ہے مدنی دور، اور اس میں آپ علیہ السلام نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، مسلمانوں کا اسلامی ملک کیسے ہوگا، بنیادی باتیں کیا ہوں گی، تعلیم کا نظام کیا ہوگا، امن کا نظام کیا ہوگا، بیرونی تعلقات کیسے بنیں گے، وہ سب آپ علیہ السلام نے دکھا دیا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں بھی 3 حصے، 3 مرحلے۔ مدینہ منورہ میں پہلا مرحلہ خطرات کا، اندر اور باہر سے، دوسرا مرحلہ ہے فتح کی ابتدا، تیسرا مرحلہ ہے فتح کی تکمیل۔ حضرات، یہ باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے آئیں گی
میں اختصار کے ساتھ اس کو صرف نام آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. یہی چیزیں آپ تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو سیکھ لیں گے اور یہ سب چیزیں ہر مسلمان کو سیکھنی چاہیے اور اپنے گھروں میں جا کر کے آپ سکھائیں. جی اللہ دیکھ رہے ہیں آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے نکل کے اس غار سور جبل سور میں آئے. یہاں آپ نے 3 راتیں گزاری. پھر یہ راستہ آپ یہاں سے ہوتے ہوئے یہ عام یہ جو لال ہے یہ عام شاہراہ ہے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ. لیکن آپ علیہ السلام راستہ بدل کر کے بیچ میں ملتے تھے اور ہوتے ہوئے آپ قبا کی بستی میں پہنچے اور پھر وہاں سے نکل کر کے مدینہ منورہ پہنچے. یہ ہے مدینہ منورہ اور یہ ہے مکہ مکرمہ. آپ علیہ السلام یہاں سے نکلے اس راستے سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے. یہ آپ کی ہجرت ہے. جی یہ مدینہ منورہ کی آبادی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ کے 4 اطراف میں یہ حرہ شرقیہ ہے, یہ حرہ غربیہ ہے, یہ جبل عیر ہے اور یہ جبل سور اور احد ہے. یہ اور بیچ کے اندر مدینہ کی آبادی, یہ یہود کی آبادی ہے اور یہ عرب کی آبادی ہے. مدینہ منورہ ہے. جی پھر یہاں واقعات پیش آئے. یہ آپ کو نظر آتا ہے مکہ مکرمہ سے شام کی منڈیوں میں جانے کے لیے یہ 2 راستے تھے. یہ راستہ ساحلی راستہ ہے. بحیر قلزم کے راستے ہوتے ہوئے قافلے جاتے تھے شام اور یہ عراق کے راستے سے ہوتے ہوئے جاتے تھے شام. مسلمان جب پہنچے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تو کیا ہوا کہ مکہ کے لوگوں نے اب تک نہیں چھوڑا اور پھر حملوں کی دھمکیاں اور باتیں. تو آپ علیہ السلام نے اس راستے کو پھر اپنے اس میں لے لیا اور ادھر سے جہاد کی اجازت ہو گئی. تو آپ علیہ السلام کے صحابہ اس راستے پر رہتے تھے اور یہ جو عرب مکہ کے قافلے جاتے تھے اب ان کا آزادی کے ساتھ آنا جانا بند. پھر یہاں معرکے پیش آئے. یہ دیکھ رہے حضرات یہ جنوب کی جانب میں معرکے ہیں. بدر ہے, یہ مکہ مکرمہ ہے. مدینہ منورہ سے جنوب کی جانب یہ بدر کا حصہ ہو گیا. جی یہ شمال ہے. یہاں احد کا واقعہ ہے. جی خیبر کا واقعہ ہے. یہ دیکھ رہے ہیں دومت الجندل. یہ مدینہ منورہ کا مشرق. یہ ہو گیا بنو سلیم اور یہ نجد کا علاقہ. یہ مغرب بحیر قلزم. جی یہ سارے واقعات یہاں اور مدینہ منورہ کے اندر جو خطرات واقعات پیش آ رہے ہیں. یہ بنو قینقاع یہود کی بستی تھی. یہ کعب اشرف, یہ بنو نذیر اور یہ خندق کا واقعہ بھی اندر پیش آیا اور یہ بنو قریظہ. یہ سب مدینہ کے اندر واقعات پیش آئے. جی حضرات یہ واقعات چلتے رہے حتیٰ کہ صلح حدیبیہ ہو گئی اور صلح حدیبیہ کے بعد پھر لوگ عام الوفود عام لوگ جو درجوق اسلام کے اندر آئے اور اللہ کی بات پوری ہو گئی. لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئی. یہ عام الوفود ہے. جی اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے آخری حج کیا ہے, حجۃ الوداع. جی اور پھر آپ علیہ السلام بیمار ہوئے ہیں. حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ کا انتقال ہو گیا ہے. ربیع الاول کا مہینہ تھا, 3 کا دن تھا اور 12 ربیع الاول کی تاریخ بتائی جاتی ہے. اس جگہ میں آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. یہی آپ کا روزہ ہے. جی یہ آپ علیہ السلام کے روزے کی جاری ہے. یہ حضرت ابوبکر اور یہ حضرت عمر. جی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جاری. حضرات یہ آپ کے سامنے سیرت کا مختصر بیان تھا اور انشاءاللہ اب آپ کے سامنے انہی باتوں کی تفصیل ہے. میں آپ سب حضرات سے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنا تب اس وقت آج کے حالات میں مسلمانوں کے لیے بہت اہم. اگر یہ اتوار کے دن آپ کے سامنے سلسلہ شروع ہو گیا ہے, اللہ کرے کہ یہ چلتا رہے اور ہر قسم کا خیر اس کے اندر نصیب ہو جائے, ہر قسم کی شر سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. آپ لوگ ایک بات طے کر لیں, آپ سب کے اوپر اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو یہ موقع نصیب. اللہ کا قانون یہ ہے
کہ جب کسی نعمت کی قدر کی جاتی ہے اللہ اس نعمت کو ظاہر کرتے ہیں، جب ناقدری ہوتی ہے اللہ لے لیتے ہیں، تو ناقدری سے بچنا۔ اس لیے اتوار کا دن اور تقریباً 40 منٹ کا دوران یہ پونا گھنٹہ ہے، تو آپ لوگ اتوار کے دن مغرب کے بعد پونا گھنٹہ بک کر لیں گے سیرت کے لیے۔ یہ ہفتے میں 7 دنوں میں یہ 45 منٹ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنے کے لیے بند ہو گئے، بلاک ہو گیا یہ وقت، یہ ٹائم۔ آئندہ آپ کو دعوت دی جائے کوئی جوڑ کا جائے وہ اس ٹائم میں ہوگا، یہ ٹائم ہم نے دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے۔ تو انشاءاللہ پابندی سے آئیں گے، باقی تو آپ کو خود معلوم ہوگا۔ ہم نے آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا فائدہ ہو، میں بتاؤں شاید میٹھا ہے اور پھر سمجھانے کا آپ کھا تو معلوم ہو جائے۔ اب اس کے کیا فائدے ہوں گے آپ کی زندگی میں وہ آپ کو خود ہی معلوم ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ جل جلالہ سب کو استقامت، ادب اور توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ابھی ہمارے مولانا رحمان صاحب دعوت برکاتہ اللہ حضرت کے سامنے بات کریں گے، اختتامی دعا انشاءاللہ فرمائیں گے آپ حضرت اور سے پاس۔ حضرات، یہ بڑا مبارک سلسلہ ہے جو آپ کی اس مسجد میں شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو بھی مبارک بنائے اور اس کی دورانی کو بھی مبارک بنائے اور اس کا اہتمام بھی عافیت کے ساتھ ہو اور خیر اور خوشگواری کے ساتھ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منبع البرکات ہے، مرکز البرکات ہے، مصدر البرکات ہے، اور دنیا میں جتنی خیریں پھیلی ہے، جتنی خوشگواریاں پھیلی ہے، جتنا علم پھیلا ہے، جتنا عمل پھیلا ہے، یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پھیلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا علم اترا ہے قرآن کی صورت میں، اور قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی اثر نے جذب کر لیا ہے اور پھر اس کو بالکل ٹھنڈا بنا کر کی امت میں پیش کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف انفسکم ہے کہ یہ تم میں رسول آئے جو تم میں سب سے زیادہ نفیس ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے اسلاف اور جتنے ارحام سے میں ہو کر آیا ہوں اس میں کوئی زنا سے نہیں، سب نکاح سے ہے۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے ان ارحام کی اور ان اسلاف کی کتنی حفاظت کی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں، حضرات ابھی آپ کے سامنے وہ نقشے بھی آ رہے تھے، وہ تصویریں بھی آ رہی تھی مکہ مکرمہ کے، صفا کے، مولد النبی کے۔ میں خود کبھی صفا کی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا ہوں اور میرے تخیل کی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور گزرتا ہے کہ ایک وقت ہوگا یہ حرم بتوں سے بھرا ہوگا، اس میں 360 بت ہوں گے، صفا پہ بت ہوگا، مروہ پہ بت ہوگا، کعبے کے اندر بت ہوں گے، حرم میں جگہ جگہ بت ہوں گے،
پھر لوگ برہنہ طواف کر رہے ہوں گے. یہ کیسا برائی کا دورہ ہوگا, کیسے برائی کا ماحول ہوگا. اور اس میں تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ بالکل یکتا ہیں, آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں خاندان میں کوئی بھی نہیں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس پورے نظام کو چیلنج فرماتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس بدی اور برائی اور شر اور خباثت اور جاہلیت کے نظام کو ختم کروں گا, اور یہاں پر میں معروفات کی, توحید کی, تقویٰ کی, قرآن کی, عدل کی, انصاف کی حکمرانی کا نظام لاؤں گا. حضرات, اس چیلنج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عرصے میں پورا کیا؟ ابھی آپ کے سامنے اس کے مراحل میں مختلف سارے سب جانیں گے, اور بعد میں انشاءاللہ العزیز یہاں پر مفتی خالد صاحب اور مفتی قاسم صاحب اور ان کے اساتذہ حضرات کی ٹیم پوری تفصیل کے ساتھ اس سیرت کی جزیات پر, تفصیلات پر, تشریحات پر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. یہ اتنا مبارک عنوان ہے کہ یہ ہماری زندگی کے لیے ایک فریم ہے. ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, قرآن کریم نے جو فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندگی کی بہترین مثال ہے, ماڈل ہے, آئیڈیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ اگر تم اپنی زندگی دیکھنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماڈل کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرو. تو الحمدللہ اس کی یہ جو سیرت کا آغاز ہے اور یہ سیرت کی سلسلہ شروع ہو رہا ہے, یہی کوشش ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس مسجد کو بڑا شرف بخشا ہے. یہ ایک مثالی مسجد ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کراچی کی ہر مسجد بھی اس کی مثل بنے. ہر مسجد میں صرف طلباء کا مدرسہ نہ ہو بلکہ عوام کا بھی مدرسہ ہو. صرف طلباء کی تعلیم و تربیت نہ ہو, عوام کی بھی تعلیم و تربیت ہو. صرف رجال کی تعلیم و تربیت نہ ہو, نساء اور خواتین کی بھی تعلیم و تربیت ہو. صرف چھوٹوں کی نہ ہو, بڑوں کی بھی ہو. حضرات, اسلام کے سامنے آپ کی عمر کی حد کوئی بھی ہو, چھوٹے ہیں, بڑے ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں, مرد ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں, بچیاں ہیں, ہم سب اسلام کے ننھے منھے بچے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں ابی الاسلام لا ابری سواہ اذا افتخروا بقیس او تمیمی. جب لوگ قیسی اور تمیمی ہونے پر فخر کریں تو ہم اسلام کے سپورٹ ہیں, اسلام کے بچے ہیں. ہم تو اسلام کے بچے ہیں. خبر کے کنارے تک ہمیں اسلام کو سیکھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. اور پھر صرف یہ نہیں بلکہ ابھی آپ کے سامنے فرما رہے تھے کہ آپ میں سے ہر ایک داعی ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے, تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. خدا کا پیغام کس سے پھیلے گا حضرات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اطہر کو نمونہ بنا کر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو مثال بنا کر, اللہ کی ہر وحی کو عملی جامہ پہنا کر لوگوں کے سامنے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ تقاضا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ تم سے یہ چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین اپنے علم اور عمل کے ساتھ, اپنے سیرت اور صورت کے ساتھ, اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ, اپنے خفیہ اور جلوت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا. اب آپ نے اس دین کو سمجھ کر کے اپنی زندگی کے اندر اس کو تطبیق کرنا ہے اور پھر اس کی مثال کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. تو الحمدللہ سیرت مطہرہ کا جو عنوان ہے بڑا مقدس عنوان ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب اس میں اس کی سے فیضیاب ہو اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب ہو. اور آپ سے جیسے کہ ابھی مانتا صاحب نے گزارش کی, میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں سے یہ جو پونے گھنٹہ ہے کہ ہر اتوار کو سیرت مطہرہ کے لیے آپ فارغ کریں. انشاءاللہ آپ کے پورے ہفتے پر جیسے اللہ تعالیٰ نے جمعے کی دن کو برکت بخشی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے ہفتے کو سید الایام بنا دیا ہے, ٹھیک اسی طریقے سے آپ کی زندگی میں بھی گھنٹہ پونے گھنٹہ یہ آپ کے لیے بڑا بابرکت ثابت ہوگا. اور آپ کے پورے ہفتے کے اندر اس کا نور, اس کا فیض, اس کی جو توانائی ہے اور اس کی جو برکت ہے انشاءاللہ اللہ اس میں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الفعل والقول والعمل
والهدي والنية يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس مجلس کو خیر و برکت کا سبب بنائے اور ہمارے لیے عقیدے کی، نظریے کی، عمل کی، علم کی پختگی کا سبب اور وسیلہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس سیرت مطہرہ کی برکت سے ہماری سیرت کو، ہماری صورت کو، ہمارے خلق کو، ہمارے خلق کو، ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو اور ہماری زندگی کی ہر پہلو کو نورانی مبارک بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کی ان تمام تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اس وقت دنیا میں جو بےراہروی پھیل رہی ہے اور فتنوں کا ایک دورہ ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی برکت سے ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عمل کی اور اپنے اخلاق کی اور اپنے صفت و صورت کی اصلاح کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہر قسم کی خیر و برکت کا مرکز بنائے. اللہ تعالیٰ ان کی اس سلسلے کو بھی اور دیگر جتنے بھی سلسلے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھرپور خیر و برکت سے مالا مال فرما دے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان اداروں کی، ان علماء کی اور اپنے دین کے اور اس امت مسلمہ کی ہر طرح سے، ہر شر سے، ہر فتنے سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مجلس میں شرکت کرنے والے جتنے حضرات ہیں سب کی شرکت کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس سیرت مطہرہ کی اس مجلس کو ہماری ہدایت اور ہماری علمی اور عملی زندگی کے لیے توانائی کا وسیلہ اور سبب بنا دے. اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. لا اله الا الله. جزاك الله خيرا.